السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو الہدا. اہلا وسہلا ومرحبا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ايها الذين آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اللہ رب العزت کائنات کا مالک، کائنات کا بادشاہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، ہم سے مخاطب ہے، مجھ سے اور آپ سے، اور ہمیں بتا رہا ہے کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. عربی میں لفظ صوم بھی استعمال ہوتا ہے اور صیام بھی استعمال ہوتا ہے. صوم کا تعلق عام طور پر چپ کے روزے سے ہوتا ہے، جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، کلی وشربی، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تم سے کوئی بات کرے تو اس سے کہو فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی. انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں نے رحمان کے لیے صوم کی نظر مانی ہے. تو صوم کہتے ہیں چپ کے روزے کو بنیادی طور پر، لیکن جب لفظ صیام استعمال ہوتا ہے تو اس کا تعلق کھانے پینے سے اور دیگر چیزوں سے بھی ہوتا ہے. اسی لیے ایک عام روزہ ہوتا ہے جس میں انسان کھانے پینے سے رکتا ہے، اور ایک خاص روزہ ہوتا ہے جس میں انسان ہر اس چیز سے رکتا ہے جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روکا. اور اس کا تعلق صرف پیٹ سے نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق نگاہوں سے بھی ہوتا ہے، اس کا تعلق کانوں سے بھی ہوتا ہے، اس کا تعلق زبان سے بھی ہوتا ہے، جسم کے سارے اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس میں انسان اللہ کے احکامات کے آگے رک جاتا ہے. یعنی رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو روزے فرض کیے ہیں، اس میں ہمیں صرف کھانے پینے اور جنسی خواہشات ہی سے نہیں روکا بلکہ ان تمام برائیوں سے روکا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اب دیکھیے کہ جب زندگی میں ہم بیمار ہو جائیں کبھی، تو پھر بہت سی ایسی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے لیے عام دنوں میں بہت مزے کی اور ہمیں بہت فائدے کی نظر آتی ہیں. پھر ڈاکٹر کے کہنے پر ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں اپنی سوچ بدل لیتے ہیں. ہم چاہے ان کو کتنا بھی انجوائے کرتے ہوں لیکن چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، اور اس کے بجائے کچھ دوائیاں کھانے لگتے ہیں جو ہمارے لیے صحت کا باعث ہوتی ہیں. تو وہ تو انسانی علم ہے اور انسان کی خیرخواہی ہے انسان کے ساتھ،
اس کو کچھ تکلیفوں سے نجات دینے کے لیے. لیکن یہاں تو اللہ رب العزت جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں کچھ چیزوں سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہے. کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس میں اس کا کوئی فائدہ ہے، اس لیے کہ اس میں سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے. وہ ہمیں کچھ ایسی النسز سے، ایسی بیماریوں سے بچانا چاہتا ہے کہ جس میں ہمارے لیے ہلاکت ہے، جس میں ہماری دنیا کا نقصان بھی ہے اور ہماری آخرت کا نقصان بھی ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزے جیسی چیز کو ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ فرض قرار دیا بلکہ عبادت بھی قرار دیا تاکہ ہم اسے خوشی خوشی اختیار کریں. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا ان لوگوں پہ فرض کیا گیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں. یعنی تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو روزے کا حکم دیا. ان کی شریعتیں مختلف رہی ہیں لیکن بہت سے احکامات ہم میں اور ان میں کامن ہیں. یعنی یہ پابندی جو تم پر لگائی جا رہی ہے روزے کی شکل میں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو پہلے سے ہوتی چلی آ رہی ہے. اور تم تو امت وسط ہو، تم تو آخری امت ہو جس پر دین مکمل کیا جا رہا ہے، تو تم پر بھی اس کو فرض کیا جا رہا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم بچ جاؤ گے، یا تاکہ تم، یا شاید کہ تم تقوی اختیار کرو، شاید کہ تم بچ سکو. یعنی کچھ پابندیاں تو اللہ تعالی کی طرف سے ہیں اور پھر کچھ پابندیاں تمہیں اپنے اوپر خود لگانی ہوگی تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. تتقون، تقوی کا تعلق بچنے سے ہے. یعنی کس چیز سے بچنا؟ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچنا. اور یہ بچنا زندگی کے سارے معاملات میں ہے. صرف چند حرام چیزوں سے بچنا یا رمضان میں صرف کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے بچنا ہی مطلوب نہیں، بلکہ ان چیزوں سے بھی بچنا کہ جو اس کو پسند نہیں. کیونکہ اللہ سے محبت کرنے والے تو بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو جائے کہ جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے. لہذا تقوی کی ایکسرسائز اور اس کی پریکٹس صبح سویرے ہی شروع ہو جاتی ہے. یعنی جب ہمارا الارم بجتا ہے اور ہمارے اٹھنے کی گھنٹی بجتی ہے یا فجر کی اذان ہوتی ہے تو پھر ہمارا دو میں سے ایک رویہ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ہم پہلو بدل کے پھر سے سو جائیں، اور دوسرا یہ کہ ہم اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اٹھ جائیں اور اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اٹھ کر نماز پڑھیں. وضو کرتے وقت بھی تقویٰ کہ ہم اپنے وضو کا پورا کریں کہ اس میں سے کوئی حصہ بھی ایسا خشک نہ چھوڑیں کہ جس سے ہمارے وضو میں کوئی خلل آئے. پھر اس کے بعد نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف پورا خشوع اختیار کریں. لعلکم تتقون، یہ تتقون ہر موقع پر ہے. پھر جب ہم کھانے کی میز پر ناشتے کے لیے آئے تو وہاں بھی تتقون، بچ کر احتیاط سے، صرف صحت کے اعتبار سے نہیں، حلال و حرام کا فرق کرتے ہوئے. پھر جب ہم اپنے گھر سے نکلے کام کاج کے لیے، جاب کے لیے، بزنس کے لیے، تو بھی تتقون، وہاں بھی بچنا ہے ہر غلط پریکٹس سے، ہر غلط کام سے. پھر ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ کریں، ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کرے تو اس میں بھی تتقون، تقوی، بچتے ہوئے کہ کہیں میری زبان سے، میرے رویے سے، میرے معاملے سے کوئی ایسی چیز سرزد نہ ہو کہ جو میرے رب کو ناراض کر دے. وہ صرف بیوی کو خوش کرنے کے لیے اچھے بول نہیں بولے گا، وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اچھے بول بولے گا. اینڈ وائس ورسا، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اس لیے اچھا معاملہ نہیں کرے گی کیونکہ شوہر اس کا بہت اچھا ہے، نہیں، وہ اس لیے کرے گی کہ یہ اس کے رب کا حکم ہے، یہ اس کے رب نے اس سے کہا ہے. اور وہاں بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اچھے کام کرے گا. پھر اپنے ورک پلیس پر وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا کہ جن چیزوں سے مجھے دیکھنے سے اللہ نے روکا ہے مجھے ان کو نہیں دیکھنا. وہ اپنی اسکرین کا استعمال کرتے ہوئے، سیل فون اٹھاتے ہوئے، وہ کوئی کال اٹینڈ کرتے ہوئے، وہ کسی سے بزنس ڈیل کرتے ہوئے ہر جگہ تقوی کا لحاظ رکھے گا. تو قرآن مجید میں جتنی کثرت کے ساتھ، جتنا زیادہ تقوی کے لفظ کی ریپیٹیشن ہے شاید ہی کوئی اور لفظ ہو.
کیونکہ یہی ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے، یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، اسی سے ہمارے لیے دنیا میں کامیابی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص بہت کانشیس ہوتا ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا ہوتا ہے زندگی کے معاملات میں اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے، تو وہی آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ تقوی حاصل کرنے کے لیے ہمیں روزوں کے ایک پورے عمل اور پروسیس سے گزار رہے ہیں، کیونکہ روزے میں انسان کو چند مخصوص چیزوں سے خاص طور پر بچنے کے لیے کہا گیا، جس میں سب سے نمبر 1 کھانا پینا ہے، کہ پانی کا ایک قطرہ یا کھانے کا ایک چھوٹا سا گرین بھی جب وقت پورا ہو جائے کہ اب اس کے بعد اور کچھ اندر نہیں جا سکتا، تو اپنا ہاتھ وہیں روک لے، اپنا چائے کا کپ وہیں روک لے، اپنا پانی کا گلاس وہیں روک لے کہ بس ٹائم ہو گیا ہے، اس کے بعد لمٹ کراس نہیں کر سکتا، اب اپنی خواہش پہ نہیں چل سکتا۔ پھر اسی طرح دن بھر آپ چاہے وضو کر رہے ہوں، چاہے کچھ بھی کر رہے ہوں، آپ سوچتے ہیں کہیں پانی میرے حلق سے نیچے نہ چلا جائے، تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل تقویٰ کی پریکٹس ہے، بچنا بچنا بچنا۔ پھر اسی طرح جنسی خواہشات، نہ صرف یہ کہ سیکشل انٹرکورس سے منع کیا گیا، بلکہ جو چیزیں اس کی طرف لے جاتی ہیں ان چیزوں سے بھی بچنا، تاکہ وہ چیز جو حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں حرام کر دی گئی ہے اس سے بچا جائے۔ کھانا پینا حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں کھانے پینے سے بچنا لازم ہے۔ تو جو شخص 1 مہینے کے 30 دن بچنے کی پریکٹس کرتا ہے، وہ بالآخر پھر بچنے کے قابل ہو جاتا ہے، پھر وہ محتاط زندگی بسر کرتا ہے، پھر وہ اللہ کانشیس زندگی بسر کرتا ہے، پھر وہ احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی کا ہر قدم اٹھاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں کسی ناراضگی کی وجہ سے اس ہمیشہ کی زندگی میں ان جنتوں سے محروم نہ ہو جاؤں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ تو ایک پروسیس ہے، ایک کام ہے کرنے کا، لیکن اس کا کوئی آؤٹ کم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں، چباتے ہیں، پھر اس کے بعد نگلتے ہیں، تو کھانا کھانا مقصد نہیں ہے، اصل مقصد ہے انرجی حاصل کرنا، اصل مقصد ہے بھوک مٹانا۔ تو اسی طرح روزہ رکھنا جو ہے وہ تو ایک عبادت ہے، ایک فرض ہے، ایک پروسیس ہے، لیکن اس سے کچھ حاصل کرنا ہے، اور وہ ہے تقویٰ کی اسٹرینتھ حاصل کرنا، بچنے کی عادت، سیلف کنٹرول۔ آپ دیکھیے کہ سب سے بڑا اور سب سے مضبوط انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ دوسروں کو کنٹرول کرنے کی تو ہر ایک کے اندر خواہش اور شوق ہوتا ہے، اور ماؤں کو دیکھیے کہ کس طرح بچوں کو اپنے کنٹرول میں، حتیٰ کہ شادی کے بعد بھی ان کو اپنے ہی کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہیں کہ کہیں یہ بیوی کا نہ ہو جائے، یا کہیں بچوں کا رجحان زیادہ سسرال کی طرف نہ ہو جائے، اس قسم کے خدشات لاحق رہتے ہیں۔ لیکن اصل عقل مند وہ ہے، اصل کامیاب وہ شخص ہے کہ جو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانتا ہے، اپنے لفظوں کو کنٹرول کرنا جانتا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا جانتا ہے، اپنی نفرت کو کنٹرول کرنا جانتا ہے، اپنے انتقامی جذبات کو کنٹرول کرنا جانتا ہے۔ اور جو شخص اپنے اوپر کنٹرول کرنا نہیں جانتا، وہ پھر کسی بھی کام کے قابل نہیں، وہ انسان بہت ہلکا ہے، وہ انسان بہت کمزور ہے۔ انسان کی اصل اسٹرینتھ اس میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لے کہ جو اس کے لیے ہلاکت خیز ہے۔ یاد رکھیے، آگ سے بڑھ کر، جہنم سے بڑھ کر ہلاکت خیز چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ تو یہ روزہ دراصل ہمیں اس جہنم سے بچنے کے لیے ایک اسٹرینتھ دیتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک لو۔ جیسے آپ گاڑی جب چلاتے ہیں تو آپ بریکس پر بھی پاؤں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اسٹیئرنگ بھی کنٹرول کیے ہوئے ہوتے ہیں، کیوں؟ تاکہ آپ ٹکر نہ مار دیں کسی کو۔ یا صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ نے دوسروں کو بچانا ہے، آپ اپنے آپ کو بھی بچا کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل روزے کی حالت میں بھی اسی طرح آپ اپنے آپ کو ایسی اٹریکٹیو چیزوں سے بچا رہے ہوتے ہیں جو آپ کو کمزور کر دیں، اور آپ دوسروں کو بھی بچا رہے ہوتے ہیں، نہ کسی سے جھگڑا کرتے ہیں اور نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی تمہارے پاس تم سے جھگڑنے آئے تو تم کہہ دو کہ انی امرؤ صائم، کہ میں تو روزے سے ہوں، میں جھگڑ نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہمیں رمضان کی تیاری کرتے ہوئے اصل چیز جو کی ورڈ ہمیں یاد رکھنا ہے وہ تقویٰ ہے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا، اللہ کی محبت میں اللہ کے پسندیدہ کاموں کو کرنا،
اللہ کی خاطر اپنی نیند قربان کرنا، اللہ کی خاطر اپنی بھوک کنٹرول کرنا، اللہ کی خاطر اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا، اور خصوصاً منفی جذبات کو کنٹرول کرنا. نہ صرف یہ کہ روزے سے فزیکل کلینزنگ ہوتی ہے، بلکہ اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اور بہت سے اعتبارات سے انسان صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے، ہلاکت میں پڑنے سے رک جاتا ہے. تو اس لیے رمضان کے لیے نمبر 1 گول، نمبر 1 ٹارگٹ تقوی ہے، اور تقوی صبر کے ساتھ آتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے تو یقیناً اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا، نیکوکاروں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا. تو جتنا بھی آپ اس میں صبر کریں گے، کیونکہ آپ بچ نہیں سکتے نا اس وقت تک جب تک آپ کے اندر صبر نہ ہو. اسی لیے رمضان کو شہر الصبر بھی کہا گیا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. یعنی کوئی شخص آپ کو پرووک کر رہا ہے، کوئی شخص آپ پر ایسی بات کر رہا ہے کہ جس سے آپ ہرٹ ہو رہے ہیں، تو اب آپ کو جواب دینے سے کیا چیز روک رہی ہے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہوگا. تو روزہ ہمیں صبر بھی سکھاتا ہے. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. پھر آپ دیکھیے کہ انسان کی نیچر میں ہے یہ بات کہ وہ اپنے اوپر پابندیاں برداشت نہیں کرتا، اور اس کو ایک عرصے تک اپنے آپ کو ایک پابندی میں رکھنا مشکل کام لگتا ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، گنے چنے چند دن ہیں. تو انسان کی نیچر میں یہ چیز ہے کہ وہ پابندی برداشت نہیں کرتا، اور پابندی سے اس کو گھٹن ہونے لگتی ہے، اسے گھٹن ہونے لگتی ہے کہ کب میں اس سے باہر نکلوں گا. آپ دیکھیں ویسے آپ چلتے پھرتے رہے، آتے جاتے رہے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ کا کیا دل ہوتا ہے کہ کب باہر نکلیں گے. آپ لفٹ پہ سوار ہوتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے کب دروازہ کھلے گا، کب باہر نکلیں گے. تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ اس کو تنگی اور گھٹن اور پابندی اور ریسٹرکشن یہ چیزیں پسند نہیں ہوتی. بہرحال 30 دن کے اس پابندیوں کے پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ کافی حد تک پھر اس پریزن سے دل لگا چکا ہوتا ہے، اس کو عادت ہو چکی ہوتی ہے، لیکن آغاز میں مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ڈرو نہیں، ایام معدودات، چند دن کی بات ہے، گنے چنے دن ہیں، اور پورے سال میں شاید ہی کسی مہینے کو ہم اتنا گنتے ہوں گے جتنا رمضان کے آنے کو بھی گنتے ہیں اور پھر جانے کو بھی گنتے ہیں کہ کتنے دن باقی رہ گئے. ایام معدودات فمن کان منکم مریضا، پھر بھی جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس پر پابندیاں نہیں، وہ آلریڈی جکڑا ہوا ہے، خود سفر کی پابندی میں ہے اور یہ بیماری کی وجہ سے ریسٹرکٹیڈ ہے، تو اس کو رخصت ہے. یہ روزہ نہ بھی رکھے تو کوئی بات نہیں، لیکن گنتی پوری کرنا لازم ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ ہر مسلم عاقل بالغ انسان پر اگر 30 کا مہینہ ہے تو 30 دن کے روزے فرض ہیں، اگر 29 کا ہے تو 29 دنوں کی گنتی پوری کرنا لازم ہے. رمضان میں پوری ہو جائے تو بہت ہی اچھا، ایک پورا ماحول ہوتا ہے، ایک موسم ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے سب کے ساتھ مل کے روزہ رکھنا. لیکن اگر بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکے تو بعد میں جتنا جلدی ہو اپنے روزوں کی گنتی کو پورا کر لیا جائے. 4 چھوڑے ہیں تو 4 قضا رکھ لیں، 10 چھوڑے ہیں تو 10 قضا رکھ لیں. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں. اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں. ایک یہ کہ یہ آیت شروع میں نازل ہوئی تھی جب ابھی لوگوں کو پوری طرح ان پابندیوں کی عادت نہیں تھی، تو اس وقت ایک آپشن دی گئی تھی کہ اگر طاقت رکھتے بھی ہیں روزہ رکھنے کی، پھر روزہ نہیں رکھتے، فدیہ طعام مسکین، تو وہ مسکین کو ایک کھانا کھلا دیں. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ،
اور جو خوشی سے نیکی کرے گا وہ اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ روزے کے فائدے جانتے ہو، روزے کا ثواب جانتے ہو، روزے سے حاصل ہونے والی برکات جانتے ہو، تو پھر تو تم روزہ ہی رکھو گے، اور تم روزہ رکھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے. دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو مشقت سے روزہ رکھیں، یعنی جیسے بوڑھے لوگ ہیں یا حاملہ عورتیں ہیں یا اور اس طرح کے جن کو کوئی تکلیف ہے اور روزہ ان پہ بڑا بھاری ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو ڈائٹنگ بائیں ہاتھ کا کھیل لگتا ہے، وہ اکثر ہی ڈائٹنگ پہ ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کے لیے کھانا چھوڑنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. سگریٹ چھوڑنا بہت مشکل کام ہے، کچھ اور ایسی چیزوں کی عادت پڑی ہوئی ہے تو ان کو چھوڑنا وہ ان کو اپنے لیے موت نظر آتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. وہ تنگی انسان برداشت کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی میں اس کے لیے وسعت پیدا کر دیتا ہے، اس کی طبیعت کو اس کے موافق کر دیتا ہے. بہرحال اب یہاں یہ ہے کہ جو لوگ مشکل سے روزہ رکھیں، یعنی بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، تو وہ پھر کیا کریں؟ ان کے اوپر اگر بہت شاق گزرتا ہو تو پھر وہ مسکین کو کھانا کھلا کے فدیہ دے دیں. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ. یہ مسکین کا کھانا کیا ہے؟ ایک وقت کا کھانا. کیسا؟ جیسا خود کھاتے ہو. یعنی ہر شخص اپنا حساب کر سکتا ہے کہ ایک وقت میں، جیسے ڈنر ٹائم پر اگر وہ میٹ لیتا ہے، بریڈ لیتا ہے، سیلڈ لیتا ہے، جوس لیتا ہے فار ایگزامپل، تو اس کی ویلیو کیا بنتی ہے. تو جتنے دن کے روزے ہیں ان میں سے ایک وقت کا کھانا فدیہ دے دیں. کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، اگر کوئی مسکین موجود ہے تو جو پکا ہوا کھانا ہے اس میں سے آپ اس کو بھی دے دیں. اور اگر مسکین آس پاس کوئی نہیں، جیسے آپ کو ایسا شخص وقت پر نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں آپ راشن بھی دے سکتے ہیں، آپ اکٹھا بھی دے سکتے ہیں، آپ ڈیلی بیسس پہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا لازم ہے. یہاں پر فرمایا فمن تطوع خیرن، جو خوشی سے نیکی کرے، فہو خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے بہت اچھا ہے. اب یہ خوشی سے نیکی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک وقت کی بجائے 2 وقت کا دے دے، یعنی صبح شام کا سحری افطاری دونوں دے دے تو یہ اس کو ڈبل فائدہ ہو جائے گا، دوہرا اجر مل جائے گا. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزے ہی رکھو تو اچھا ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. تو ایسے لوگ جو کسی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر سے پرسکرپشن لے آئے روزہ نہ رکھنے کی، پھر بھی کوشش کریں ٹرائی کرنے کی، کیونکہ میں نے کئی لوگوں کو یہ مشورہ دیا ہے اور یہ کامیاب مشورہ ہوا ہے. اور مشورہ میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور نیت یہ کریں کہ اگر میں مرنے لگی تو میں کھول لوں گی. کبھی آپ نے سنا کہ وہ روزہ رکھ کے اس کی ڈیتھ ہو گئی؟ روزے سے ڈیتھ نہیں ہوتی، کھانے سے ضرور ہو سکتی، فوڈ پوائزن وغیرہ تو ہوتے رہتے ہیں. تو اچھا بھلا صحت مند انسان لمبے روزے کا سوچ کے سوچنے لگتا ہے کہ میرے پاس کوئی عذر ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں کہ جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو. یعنی شیطان انسان کے دل میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے. تو اس لیے انسان کوشش کر کے دیکھے کہ کیا کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے روزہ رکھنے کی. اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ انسان کی جو ول پاور ہوتی ہے نا، یہ واقعی بڑی پاور ہوتی ہے. انسان کہتے کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، میں دن کو سو جاؤں گی، میں سو کے روزہ گزار لوں گی، بس نمازوں کے وقت پہ اٹھ جاؤں گی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک روزہ بھاری ہوگا، دوسرا کچھ ہوگا، تیسرے چوتھے کے بعد تو آپ کو اچھا لگنے لگے گا، پھر آپ انجوائے کرنے لگیں گے اور آپ کہیں گے شکر ہے میں نے سب کے ساتھ ہی روزے رکھ لیے. وَأَن تَصُومُوا، تو اصل ریکمنڈیشن کیا ہے؟ روزہ رکھنے ہی کی. یعنی اس کا کوئی عوض نہیں، کوئی چیز اس کے برابر نہیں. یعنی آپ روزہ چھوڑ کے کہیں کہ میں صدقہ کر دیتی ہوں تو یہ فدیہ دینے سے مجھے روزے کا ثواب مل جائے گا، تو وہ بات نہیں ہے. یعنی وہ روزے کے برابر نہیں ہے. ہاں تمہارا جو فرض ہے اس کا مداوع ہو جائے گا یا وہ ادا ہو جائے گا، یعنی اس کی کچھ کمپنسیشن ہو جائے گی. لیکن روزے سے ملنے والے جو فائدے اور ثواب اور خیر و بلائی حاصل ہونے والی ہے وہ تو پھر روزے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. ایاما معدودات
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اب دیکھیے ایک آیت میں 3 دفعہ خیر کا لفظ آیا، تو بہرحال روزہ یا روزے کا فدیہ خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے، یعنی ان سب چیزوں میں تمہارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے. پھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے. یعنی رمضان میں روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ قرآن جیسی نعمت پر شکر ادا کر سکو. حقیقت یہ ہے کہ قرآن جیسی کوئی چیز نہیں، یعنی اس معنی میں کہ باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہے. آسمان بہت بڑا ہے، اللہ کی کریشن ہے، زمین اللہ کی کریشن ہے، پہاڑ، درخت، انسان، جانور، حیوانات، پرند چرند، یہ سب اللہ کی کریشن ہے. سونا، چاندی، جو بھی انسان کو چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں، یہ ساری اللہ کی کریشن ہے. لیکن ان میں سے سب سے بہترین چیز اللہ کا کلام قرآن ہے. قرآن جو ہے ایک مبارک کتاب ہے، برکتوں والی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ ایک کتاب جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے بہت بابرکت ہے. کیوں اتاری ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں. تو یہ بابرکت کتاب بابرکت مہینے میں، بابرکت رات میں، بابرکت شہر میں، انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بہترین امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. تو یہ رمضان کی لیلۃ القدر میں نازل ہوئی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر میں جو نازل ہوئی، تمہیں کیا پتا کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. تو جس قرآن کے نزول کی وجہ سے ایک رات کو اتنا بڑا مقام ملا، اس مہینے کو مہینوں کا سردار قرار دیا گیا اس قرآن کی وجہ سے. سوچے پر اس قرآن کی عظمت کیا ہوگی، اس قرآن کی فضیلت کیا ہوگی، اس قرآن کی برکت کیا ہوگی، اس قرآن کے ساتھ ملنے والی رحمتیں کیا ہوں گی. تو اس لیے ہم سب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اس رمضان میں قرآن کے ساتھ کیسا تعلق قائم کر سکتے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اگر رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے تو رمضان میں ہی یہ قرآن دلوں پہ نازل ہوتا ہے. عام دنوں میں بھی آپ قرآن سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جو فائدہ رمضان میں قرآن کے ساتھ ملتا ہے وہ عام دنوں میں آپ محسوس نہیں کرتے. اس لیے رمضان میں قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے. تراویح میں، قیام اللیل میں، دن میں اس کا ناظرہ تلاوت کر کے، اس کو سمجھ کر پڑھ کے، کیونکہ باقی سب بھی فائدے کی چیز ہے، لیکن اصل میں قرآن کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اس کو سمجھتا ہے، جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیسے کیسے ہیرے جواہرات ہیں، میری زندگی کے کیسے کیسے مسائل کا حل ہے، کیسی کیسی برکتیں اور کیسی کیسی رحمتیں اللہ نے اس کے ذریعے بندوں کو عطا کی ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں قرآن سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ قرآن کیوں اتارا گیا، مقصد بتا دیا گیا، ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. اور کسی بھی چیز سے گائیڈنس کب لی جاتی ہے؟ اب مثال کے طور پر آپ کی اگر گاڑی میں اچھے سے اچھا GPS ہے، اچھے سے اچھا آپ کو میپ پلان ہے، لیکن اگر آپ اس کو آن نہیں کرتے، اور اگر آن بھی کر دیتے ہیں اس کے ساتھ وائس نہیں آن کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ بعض اوقات صرف نقشہ دیکھ کے بھی نہیں پہنچتے. آپ کو جب وہ بتاتی رہتی ہے، مسلسل انسٹرکشن ملتی رہتی ہے، ٹرن رائٹ، ٹرن لیفٹ، اتنے 100 میٹر پہ اتنے کرے، یہ کرے وہ کرے، تو پھر آپ کو کتنی آسانی ہو جاتی ہے، پھر آپ صحیح منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. ورنہ بعض اوقات نقشہ بھی سامنے رکھا ہوتا ہے، سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، تو ایک موڑ غلط
کاٹ کے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے، بھٹکتے پھرتے. اور آپ کو پتا ہے کہ بھٹکنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی یہاں آتے ہوئے رستہ بھٹکا ہو اور اس کا وقت ضرورت سے زائد لگ گیا ہو، تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو اس زندگی میں بھی ہر انسان کے ذہن میں بے پناہ سوالات ہوتے ہیں، کنفیوژن ہوتی ہیں. اپنی زندگی کے بارے میں انسان کہتا ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، یہ ایسا کیوں ہے، یہ ویسا کیوں ہے، میرے ساتھ یہ مسائل کیوں پیش آ رہے ہیں، میرے ہی بچے ایسے کیوں ہیں، میرا ہی ہسبینڈ ایسا کیوں ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. ان سارے سوالات کے جواب آپ کے پیدا کرنے والے کے سوا آپ کو کون دے سکتا ہے؟ وہ صرف آپ کا رب ہی آپ کو بتا سکتا ہے. آپ انسانوں کے پاس کاؤنسلنگ کے لیے جاتے ہیں، ایک کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو ایک مشورہ دیتا ہے، دوسرے کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو کوئی اور دیتا ہے، دوست سے بات کرتے ہیں وہ کوئی اور ہی کہانی بتاتی، اماں سے بات کرتے ہیں وہ کوئی اور نصیحت کرتی. انسان حیران پریشان ہو کے سوچتا ہے کس کی بات مانوں کس کی نہ مانوں. ہیں تو یہ سارے میرے پیارے اور بہت اچھے سہارے، لیکن یاد رکھیے ہم سے ہمارے خالق سے بڑھ کر کوئی پیار نہیں کرتا، اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں. اسی لیے اس نے اپنی محبت اور اپنی خیر خواہی کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں یہ کتاب دی ہے تاکہ ہم اس سے گائیڈنس حاصل کریں. اسی لیے قرآن کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت کے لیے آئی. لیکن کس کو ہدایت دے گی؟ متقی لوگ. اب آپ دیکھیے کہ رمضان اور تقوی اور ہدایت اور تقوی، روزے سے آپ کو کیا ملے گا؟ تقوی ملے گا، اور پھر قرآن سے آپ کو گائیڈنس ملے گی، اور یہ گائیڈنس آپ کو رمضان میں زیادہ ملے گی جب آپ تقوی کی حالت میں ہوں گے یا تقوی اٹین کر رہے ہوں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور اس میں کلیئر پروفس ہیں، واضح دلائل ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ صرف ایک مبہم سی کوئی گائیڈ لائن دی جا رہی ہے، اس سے پورے دلائل کے ساتھ آپ کو بات سمجھائی جائے گی کہ ہدایت کس کو کہتے ہیں اور کس معاملے میں انسان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اور فرقان فرق کرنے سے ہے، یعنی جس میں انسان اچھے اور برے، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے، یعنی فرق کر سکتا ہے. انسان کو واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے. یہ قرآن ایک نور ہے، ایک روشنی ہے کہ جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا چیز آپ کے فائدے کی ہے اور کیا چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے. فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، پھر وہی دوبارہ بات کی گئی. تو جس کو یہ مہینہ ملے، جو اس مہینے کو پائے، جس کی زندگی میں رمضان آ جائے، اسے چاہیے کہ روزے رکھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں سب سے اہم ترین عبادت روزہ ہے. یعنی آپ چاہے دن بھر قرآن پڑھتے رہے اور رات بھر قیام کرتے رہے لیکن روزہ نہ رکھے تو بات نہیں بنے گی. قرآن کا فائدہ، دعا کا فائدہ، صدقہ خیرات کا فائدہ، ہر چیز کا فائدہ روزے کے ساتھ ہے. اسی لیے پھر تکرار سے تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے کہ فمن شہد منکم الشہر. شاہدہ کا لفظ بڑا دلچسپ ہے. شاہدہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، مشاہدہ کرنا. تو آپ دیکھیے کہ رمضان کا چاند دیکھنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. بادل ہو تو اور بات ہے، ورنہ اہتمام کرنا چاہیے. اور چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چاہیے. اور جب چاند نظر آ جائے تو پھر دعا بھی پڑھنی چاہیے. ہوپ فلی آپ کے پاس شہر رمضان کتاب ہوگی جس میں شروع میں ہی دعائیں دے دی گئی ہیں. وہ دعائیں آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے تو یاد کر لیجئے کیونکہ ہر مہینے کے شروع میں وہ دعا پڑھنی چاہیے جب بھی چاند نظر آ جائے. کیونکہ بعض اوقات پہلی رات کا چاند نہیں بھی نظر آتا تو دوسری رات نظر آ جاتا ہے، دوسری رات پڑھ لیجئے. اور بہت خوبصورت دعا ہے جس میں انسان اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے برکت مانگتا ہے اور اس مہینے کی خیر مانگتا ہے. ہم سب کو ہر دن کی، ہر مہینے کی خیر چاہیے اور شر سے بچنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. تو اس لیے اس دعا سے بھرپور فائدہ اٹھائیے اور اس وقت اللہ کا شکر ادا کیجیے. جب آپ چاند دیکھ لیں تو مسنون دعا پڑھنے کے بعد کچھ اور دعائیں بھی دل میں ضرور مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے آسان کر دے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اللہ کچھ آسان نہیں جب تک کسی چیز کو تو آسان نہ کرے. لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا، اور تو ہی مشکل کو آسان کرتا ہے اذا شئت، جب تو چاہتا ہے.
تو آسانی مانگے کہ اللہ روزہ رکھنا آسان کر دے، یا اللہ روزے کے ساتھ سارے جو میرے کام اور ذمہ داریاں ان کو پورا کرنا آسان کر دے، یا اللہ راتوں کا قیام آسان کر دے، یا اللہ میرے لیے صدقہ خیرات کرنا آسان کر دے، یا اللہ نیکیوں کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے دے مجھے، اور ہر طرح کی آسانیاں کر دے، کیونکہ جب آسانی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور رمضان کے اینڈ میں آپ کہیں گے کاش یہ سارا سال ہی رمضان ہوتا، کتنی ٹائم مینجمنٹ ہو گئی تھی، کتنی ہر چیز اپنے وقت پر اپنی جگہ پر آ گئی، کتنے ہی کام وقت پر سمٹ گئے. کیونکہ ویسے تو ہم کھانے کی بیس پہ بیٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی ٹائم لگا دیتے ہیں، لیکن رمضان میں جب ڈنر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تراویح کے لیے جانا ہے، جلدی کرو، بس کرو، ختم کرو، بس اتنے بجے ٹائم ختم، اور اس کے بعد آپ چیزیں سمیٹ دیتے ہیں. سحری کے وقت آپ سحری کھا رہے ہیں، بس ٹائم ہو رہا ہے، ختم کر دو یہاں پر. یہ عام دنوں میں ہو ہی نہیں پاتا. 5 منٹ اوپر 5 منٹ نیچے تو کوئی بات ہی نہیں، چاہے ہم کچھ بھی کر رہے ہو. اور جو خواتین ماشاءاللہ آرام سے گھروں میں رہتی ہیں ان کے تو ویسے ہی پھر موج ہوتی ہے، جتنا چاہیں ٹائم لمبا کر لیں. ایک چائے کا کپ چاہے آدھے گھنٹے میں پیئیں، اور وہ ختم ہو تو ایک اور بنا کے پینا شروع کر دیں. اپنی آزادی ہے، اپنی دنیا ہے، جو چاہے کریں. تو رمضان میں یہ ساری چونکہ ہماری اپنی ہی عادتیں کنٹرول ہو جاتی ہیں تو بہت سارا وقت بچ جاتا ہے، اس میں بہت ساری نیکیاں کمانے کا موقع مل جاتا ہے، اس میں بہت کچھ سیکھنے کا وقت مل جاتا ہے، عبادت کا وقت مل جاتا ہے، تلاوت کا وقت مل جاتا ہے. یعنی عام دنوں سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، عام دنوں سے زیادہ دعائیں کرتے ہیں، عام دنوں سے زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، عام دنوں سے زیادہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو عام دنوں سے زیادہ اچھے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو برکتیں ہی برکتیں ہو جاتی ہیں اپنی بس کچھ ایسی عادتوں کو کنٹرول کر کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. پھر فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے. دوبارہ وہی حکم ہے. پھر فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. کتنا پیارا ہے ہمارا رب، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. یعنی وہ بیمار کو اور مسافر کو روزے کی پابندی ڈال کے مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا. اللہ تعالیٰ چاہتا، اللہ تو اللہ ہے، وہ تو ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اسی کی طرف ہم نے جانا ہے. وہ جو چاہے ہمیں حکم دے سکتا ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اسی کا تو ہے. اب مثال کے طور پر آپ کسی گھر کے مالک ہوتے ہیں، اس میں کسی کرایہ دار کو رکھتے ہیں، تو اس کے بعد یہ ہے کہ جو بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کے مطابق جب چاہیں آپ اس کو پھر ختم کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کا گھر ہے نا، آپ مالک ہیں، آپ نہیں رکھنا چاہتے کسی کو، آپ کچھ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں اس میں. تو بہت سی چیزیں جس کا انسان مالک ہوتا ہے یا جس حد تک مالک ہوتا ہے اس میں اس کے اختیارات ہوتے ہیں. تو اللہ تو ایبسولوٹ مالک ہے، اس کے تو پورے پورے اختیارات ہیں. وہ چاہتا تو ہر چیز میں ہمیں پابندی میں ڈال دیتا، مشقت میں ڈال دیتا، لیکن اس نے ہمارے لیے آسانی کی ہے. یرید اللہ بکم اليسر کہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنے کا کہا ہے، اور اس میں بھی پابندی نہیں لگائی کہ شوال میں ہی پورا کرنا ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ اگلے 6 مہینے میں پورا کرنا ہے، نہیں، اگلے شعبان تک جب بھی پورا کر لو. حضرت عائشہ کہتی ہیں اپنے بارے میں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغولیت کی وجہ سے اپنے قضاء روزے شعبان میں ہی پورے کر پاتی تھی. تو بہت سے لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اگلے رمضان سے پہلے اپنی قضاء پوری کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک فضل ہے کہ اس نے ہمارے لیے بہت سی آسانیاں بھی رکھی، یعنی فرض کی ادائیگی کی بھی ذمہ داری دی اور آسانیاں بھی رکھی. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کرنا. یہاں گنتی پوری کرنے کی پھر تاکید ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمیں روزے کے فائدے پتہ چل جائیں تو ہمارے منہ سے سوائے اللہ اکبر کے کچھ نہ نکلے. کیسا ہے ہمارا رب کہ جس نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا. اور پھر رمضان کے اختتام پر جب عید آتی ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا پڑھتے ہیں؟ تکبیرات. کیوں تکبیرات؟ اس لیے کہ یہ ہمارا کمال نہیں تھا کہ ہم اپنے آپ پہ اتنا کنٹرول کر سکتے. یعنی آپ دیکھیے کہ آپ ڈائٹنگ بھی کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں چیٹنگ کر جاتے ہیں، لیکن روزہ ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کہیں چیٹ نہیں کرتے. تو یہ اصل میں اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے اس میں کوئی. تو اس لیے ہمیں اس کی بڑائی بیان کرنی چاہیے. اور اس لیے بھی کہ کوئی شخص 30 روزے رکھ کر پورے قیام کر کے اور ساری نیکیاں کر کے کسی غرور میں مبتلا نہ ہو جائے، اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھنے لگے کہ میں تو اب دوسروں کے مقابلے میں بہت نیک ہو چکا ہوں.
اور دوسرے نعوذ باللہ کمتر ہیں جنہوں نے روزے کسی بیماری کی وجہ سے یا عذر کی وجہ سے نہیں رکھے، یا اتنا قیام نہیں کر سکے، یا اتنی نیکیاں نہیں کر سکے. ہمیں توفیق ہو گئی، ہمیں تو اعتکاف کی بھی توفیق ہو گئی اور عمرے پہ جانے کی بھی ہو گئی اور فلاں بھی نیکی کر لی، فلاں بھی. ان سب نیکیوں کو کرنے کے بعد اس کثرت سے تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ساری تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الا ما ہداکم، اس پر جو اس نے تمہاری رہنمائی کی، اس نے تمہیں ہدایت دی، اس نے تمہیں اس طرف متوجہ کیا کہ تم اپنے دنیا اور آخرت کو رمضان میں کس طرح سنوار سکتے ہو، روزہ اور قرآن کے ذریعے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی نیکی کی توفیق پر بھی شکر، قرآن کے نزول پر بھی شکر، ہدایت کے ملنے پر بھی شکر، اور پھر ہر لمحے بھوک پیاس کاٹ کر بھی نعمتوں پر شکر. کیونکہ جب ہم بھوک پیاس کاٹتے ہیں نا تو پھر ہمیں ان لوگوں کا ضرور خیال آتا ہے جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا. دنیا میں آپ دیکھیے بے شمار لوگ پاورٹی لائن سے بلو، کتنے سارے لوگ ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا. تو جب رمضان میں انسان بھوک اور پیاس کی شدت سے گزرتا ہے، اور خصوصاً گھر کے اندر بیٹھ کے یا اندر آفیسز میں ورک کرتے ہوئے، تو وہ بھوک اور پیاس نہیں لگتی. کتنے ہی لوگ ہیں جو سڑکوں پہ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں اور مشکل کام کر رہے ہوتے ہیں اور سخت مشقت میں روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہوگا جن لوگوں کا گاؤں وغیرہ سے تعلق ہے کہ جہاں پر نہ ایئر کنڈیشنرز ہوتے ہیں، بعض اوقات بجلی نہیں ہوتی، بعض اوقات پنکھا ہی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ٹھنڈی چھاؤں بھی نہیں ہوتی کیونکہ اتنی لو چل رہی ہوتی ہے کہ انسان کے لیے واقعی روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے. ہماری نانی بتایا کرتی تھی کہ اس وقت ظاہر اتنی بجلی اور اتنے انتظامات نہیں ہوتے، تو کہتی تھی کہ ہم مل کے باریک دوپٹے پانی میں بھگو کر اپنے اوپر ڈالا کرتے تھے تاکہ روزے کی شدت کم ہو جائے ہم سے. تو یہ ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں 11 مہینے آزادی دے رکھی ہے. 11 مہینے تم کھاؤ پیو، اپنے وقت پہ سو جاؤ، اپنے کام کاج کرو، لیکن 1 مہینہ ایسا گزارو کہ پھر جس میں تم سیلف امپروومنٹ کر سکو، اور اس کے بعد پھر تمہارے اندر کچھ اچھی نئی عادتیں ڈیولپ ہوں. اور وہ اچھی عادتیں صرف اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں جس کے اندر سیلف کنٹرول ہوتا ہے. جو شخص اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکتا، اپنی زبان پہ نہیں رکھ سکتا، اپنے تھاٹس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اپنی نگاہوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اپنی بری عادتوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا، پھر وہ کبھی بھی امپروومنٹ کی طرف نہیں جا سکتا، وہ بہتر انسان نہیں بن سکتا. تو روزہ دراصل ہمیں مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، روزہ دراصل ہماری زندگی آسان کرنے کے لیے آیا. وقتی طور پہ مشکل ہے، لیکن اگر ہماری عادتیں سنور جاتی ہیں تو ہمارے لیے زندگی میں بہت سی، ہمارے ریلیشن شپ میں آسانیاں ہو جاتی. مثلاً آپ دیکھیے، ہم میں سے کون ایسا ہوگا جس کا یہ دل نہ چاہتا ہو کہ مجھے تہجد پڑھنے کی عادت ہو جائے. ہر ایک رش کرتا ہے ان لوگوں پر جو تہجد پڑھتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، چاہے ہم میں سے کوئی کیسا بھی مسلمان ہو نا، لیکن اگر اس سے آپ پوچھیں کہ تمہارا دل چاہتا ہے تہجد پڑھنے کو، تو کہے گا ہاں میرا دل چاہتا ہے، پر میں کیا کروں، مجھ سے صبح اٹھا نہیں جاتا، میں اٹھنا چاہتا ہوں. تو آپ دیکھیے 30 دن جو صبح اٹھتا ہے نا سحری کے وقت، تو 30 دن کے بعد پھر اس کی اس وقت سونے کی عادت ٹوٹ چکی ہوتی. اگر وہ تھوڑی سی محنت اور کر لے تو رمضان کے بعد بھی اٹھ سکتا ہے. اور رمضان کے بعد شوال میں جو 6 روزے اور آتے ہیں تو 6 دن اور پھر اٹھتا ہے سحری کے لیے، کیونکہ سحری بابرکت کھانا ہے، تو پھر اس کو تہجد کی عادت ہو سکتی ہے. تو بہت سارے لوگ رمضان کی ٹریننگ سے گزر کر اچھی عادتیں اپنے اندر ڈال لیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے نفلی روزوں کا کتنا ثواب ہے. ہر مہینے کے 3 روزے جو ہیں وہ دل کا وحر دور کرتے ہیں، یعنی سینے کی تنگی کو، حسد، بدگمانیاں، اور دل کے اندر جو بہت سی ایسی خرابیاں، پریشانیاں پلتی ہیں، وہ 3 روزے جو ہیں ان کو صاف کر دیتے ہیں. لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ چاہنے کے باوجود نہیں رکھ پاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھتے تھے، جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، لیکن ہم نہیں رکھ پاتے کیونکہ ہمیں اتنی کھانے کی اور باقی روٹین کی عادت ہو چکی ہوتی. لیکن رمضان کے بعد ان نئی نفلی عبادات کو اڈاپٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے.
تو اگر اس طرح کا بھی کچھ ٹارگٹ رکھ لیا جائے کہ اس رمضان کے بعد انشاءاللہ میں تہجد نہیں چھوڑوں گی، یا اس رمضان کے بعد میں نفلی روزے اختیار کر لوں گی، چاہے ہر سوموار جمعرات نہیں بھی تو کم از کم مہینے کے 3 روزے جو ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں. اور کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ رمضان کے بعد ان کے اندر یہ اسٹرینتھ آ گئی، کیونکہ وہ خوف نکل جاتا ہے نا جو ہمیں ہوتا ہے، نہیں مجھے بھوک لگ جائے گی، نہیں مجھے پیاس لگ جائے گی، نہیں میرے سے یہ کام نہیں ہوگا، یہ مشکل ہوگی، لیکن پھر انسان کے لیے آسانی ہو جاتی. تو نیکیوں کی توفیق ملنے پر لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، شکر گزار بن جاؤ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تو کتنی چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی انشاءاللہ رمضان کی برکت سے. سب سے پہلے تو تقوی، پھر اس کے بعد ہدایت، پھر اس کے بعد اللہ کی بڑائی کا احساس، پھر اس کے بعد اللہ کی شکر گزاری کا احساس، اور پھر بیچ میں ایک میزان، ایک کرائیٹیرین اچھے اور برے میں فرق کرنے کا. یہ بھی رمضان میں قرآن پڑھ کر انسان کے اندر آ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر قرآن کا دور کرتے تھے، یعنی اکیلے پڑھنے کی بجائے جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کے پڑھا کرتے تھے، ان سے سنتے بھی تھے اور ان کو سناتے بھی تھے. تو اسی مناسبت سے انشاءاللہ اس سال بھی رمضان میں دورہ قرآن ہوگا روزانہ. رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ بھی ایسا ہے کہ جو بڑی خیر و برکت والا ہے. اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں، یعنی جو رجب اور رمضان کے بیچ میں ایک مہینہ ہے، لوگ اس کی خیر سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے اس میں پوری طرح وہ نیکیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں باقی تمام، یعنی رمضان کو چھوڑ کر باقی تمام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ روزے رکھتے تھے، یعنی سب سے زیادہ روزے رمضان کے بعد شعبان میں رکھا کرتے تھے. اسی طرح سلف صالحین جو تھے وہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ قرآن بھی شعبان میں پڑھا کرتے تھے. تو اس لیے انشاءاللہ ہم شعبان ہی میں، یعنی مڈ شعبان کے بعد دورہ قرآن شروع کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو آخری عشرہ پھر اور زیادہ راتوں کی عبادت کے لیے مل جائے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں خود بھی جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. اور بہت سے لوگ اعتکاف بھی کرتے ہیں. مصنون اعتکاف تو مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے، لیکن جو خواتین گھر نہ چھوڑ سکتی ہوں وہ گھر کے اندر ایک گوشے میں بیٹھ کر، اگر اس کو اعتکاف نہ بھی کہیں تو ایک جگہ جم کے بیٹھ کے اپنی عبادت کر سکتی ہیں. کیونکہ وہ ایک جگہ سکلوڈ ہو کے بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کسی کام سے بیٹھا ہوتا ہے. جب آپ اپنے ڈیسک پہ گھر پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں اپنا کام لے کے، تو سب کو پتا ہوتا ہے اب اماں کو ڈسٹرب نہیں کرنا، وہ اپنے آفس ورک میں ہے. کئی لوگ گھروں سے کام کرتے ہیں تو ان کا ایک اسکیجول ہوتا ہے. تو اسی طرح گھر میں بھی عبادت کا ایک اسکیجول آپ بنا سکتے ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے پورے قرآن سے گزرنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ کوئی سپارہ آپ کا چھوٹے نہیں، اور ہر سپارے کے اندر سے کم از کم 3 ایکشن پوائنٹس جو ہیں، یعنی 3 ایسے عمل کے نقطے اپنے لیے نکال لیں، تو آخر میں پورے سال کے لیے آپ کے پاس مٹیریل جمع ہو جائے گا کہ کیا کیا کرنا ہے. تھنگس ٹو ڈو، یعنی آپ کی سیلف امپروومنٹ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی رہنمائی میں سے آپ اپنے لیے کیا کیا اختیار کرتے ہیں. میں ان آیات کو اب احادیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ ریوائز کروں گی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے تم پہ روزے فرض کیے گئے. قرآن مجید کی اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے، اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ فرض عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بہت سے لوگ اس کو پلرز کہتے ہیں. تو پلرز آپ کو پتا ہے کہ یہ پلر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ بنیاد میں نہیں ہے، یہ اوپر ہے.
تو بنیاد نظر نہیں آتی ہوتی. یعنی عبادات جو ہماری ہیں یہ ہمارے دین کی، ہماری زندگی کی بنیادی چیزیں ہیں، بیسکس ہیں. اس کے بغیر تو کوئی مسلمان ہی نہیں کہلا سکتا اپنے آپ کو. تو وہ کیا ہے؟ فرمایا اسلام کی بنیاد، فاؤنڈیشن 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے. نمبر 1، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی کلمہ شہادت نمبر 1. نمبر 2، نماز قائم کرنا. نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4، بیت اللہ کا حج کرنا. نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا. یہ 5 چیزیں کیا ہو گئی؟ یہ فرائض میں شامل ہیں، بنیادوں میں شامل ہیں. اور یاد رکھیے یہ صرف ہم پر نہیں، ہم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھی. سارے انبیاء جو دعوت لے کر آئے وہ کس چیز کی تھی؟ توحید کی، کہ اللہ ایک ہے. اور بہت سے انبیاء نے اپنے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے بارے میں بھی بتایا. نماز، ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کس لیے کی تھی؟ کہ میں نے یہ گھر اس لیے بسایا ہے تاکہ اس کے آس پاس رہنے والے نماز قائم کریں، لیقیم الصلاۃ. اور انہوں نے دعا بھی کیا کی تھی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. پھر آپ دیکھیے اگلی چیز ہے زکوٰۃ ادا کرنا. زکوٰۃ بھی پچھلی شریعتوں میں رہی ہے. کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. پھر بیت اللہ کا حج کب سے شروع ہوا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے پکارا تھا، ٹھیک ہے. اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے بھی کہ کعبہ کی تعمیر تو سب سے پہلے فرشتوں نے کی تھی. تو یہ ڈے 1 سے عبادت کا سمبل ہے. اور پھر رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض ہیں، اور پچھلی کتابیں بھی رمضان میں ہی نازل ہوئی. انجیل، تورات، یہ سب رمضان میں آئے. تو رمضان کا مہینہ ایک خاص عبادت کا، ہدایت کا مہینہ ہے. تقویٰ کے بعد دوسرا کی ورڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ گائیڈنس، ہدایت. یعنی یہ مہینہ بہت سارے ادھر ادھر لاسٹ لوگوں کو ہدایت پر لے آتا ہے، روزے کے ذریعے، قیام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے. اور پھر آپ دیکھیے ہدایت کے درجے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے بیسک لیول، اور جب علم آتا ہے تو انسان بیسک لیول سے اوپر کے درجے طے کرنے لگتا ہے. آپ جس بھی لیول پر ہے، یہ مجھے تو نہیں پتا، اور شاید مجھے اپنا بھی نہ پتا ہو کہ میں کس درجے پر ہوں، لیکن جب انسان قرآن سے رمضان میں تعلق قائم کرتا ہے تو یقیناً قرآن کی آیات کے ساتھ ساتھ اس کی ہدایت کا لیول بھی اپ جاتا ہے. تو ہم سب یہ نہ سوچیں ہم نے قرآن پڑھ رکھا ہے، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، اور کیا چاہیے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بھی کرتے، سب ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اٹس نیور انف. یہ کافی نہیں ہوتا. ہمیں موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، ہمیں انسپریشن چاہیے ہوتی ہے. وہ بعض اوقات ہم انسانوں سے لے رہے ہوتے ہیں، نہیں، ڈائریکٹ قرآن سے لیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیجئے. تو انشاءاللہ رمضان میں قرآن کے ساتھ ہدایت کا یہ لیول اوپر جائے گا. اور ہدایت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہدایت ارشاد ہوتی ہے جس میں انسٹرکشنز ملتی ہیں جو ہمیں قرآن سے ملیں گی انشاءاللہ، اور دوسری ہدایت توفیق ہوتی ہے. رمضان میں ہدایت توفیق بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، تو اس لیے سب نیکی کر رہے ہوتے تو ہمیں بھی نیکی کرنے کا موقع مل جاتا ہے، شوق پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے رمضان میں انشاءاللہ تقویٰ کے بعد کس پہ فوکس کرنا ہے؟ ہدایت پہ. تو روزہ ایک فرض عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا فرض ہے جو کفایت کرنے والا ہے، یعنی آخرت میں انسان کو کافی ہو جائے گا. پھر اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا، مسجد بھر گئی تو وہ ایک ٹیلے پہ بیٹھ گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. پھر فرمایا اللہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا کہ میں خود بھی ان پہ عمل کروں اور تمہیں بھی عمل کرنے کے لیے کہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. پھر فرمایا میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں. پھر تیسری بات کہی کہ میں تمہیں روزوں کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بھری محفل میں مسک کی ایک شیشی لے کر آئے اور سب کو اس کی مہک کا احساس ہو، یعنی خوشبو لائے اور پوری محفل جو ہے وہ اس خوشبو کو محسوس کرے. تو رمضان میں نیکیاں ایئر میں ہوتی ہیں، ہم ان کو فیل کرتے، اس کی ایک رحمت برکت ہمیں محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اور اللہ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی مہک سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے.
چوتھی بات، میں تمہیں صدقہ کا حکم دیتا ہوں. پانچویں بات، میں تمہیں کثرت کے ساتھ اللہ عز و جل کے ذکر کا حکم دیتا ہوں. تو یہ 5 باتیں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی تھی. روزہ اسلام کی مضبوط رسی ہے. براء ابن عازب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ پوچھنے لگے اسلام کی کون سی رسی سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نماز. آپ نے فرمایا بہت خوب. اس کے بعد کون سی؟ صحابہ نے عرض کیا زکوٰۃ. آپ نے فرمایا بہت خوب. اس کے بعد کون سی؟ صحابہ نے عرض کیا رمضان کے مہینے کے روزے. آپ نے فرمایا بہت خوب. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلام کی مضبوط رسی، یعنی اس کو پکڑ لیں گے تو اسلام سے ہمارا تعلق مضبوط رہے گا، وہ ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو نماز نہیں بھی پڑھتے نا، جب رمضان آتا ہے تو روزے رکھتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر ابھی خیر ہے. جیسے وہ سکتے کا مریض ہوتا ہے نا، جو شوق میں چلا جاتا ہے تو وہ بظاہر لگتا ہے ڈیڈ ہے، لیکن کیا کرتے کہ آئینے کو اس کے ناک کے پاس رکھتے ہیں، اگر اس کے اوپر کچھ دھندلاہٹ آئے تو کہتے نہیں ابھی اس میں لائف ہے، یعنی وہ سانس کی وجہ سے اس کے اوپر فیوم سا آ جاتا ہے. تو اسی طرح اگر ایک شخص ٹوٹلی آؤٹ ہے اسلام سے لیکن رمضان آتا ہے اور روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کا مطلب ہے ابھی اس میں جان ہے، اس میں خیر ہے. رمضان میں اگر یہ قرآن کی طرف آ جائے تو اس کی خیر باہر نکل آئے گی، وہ بہت اچھا بن جائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا کی ہے کہ ہم اس سے اسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو اور مضبوط کریں. کیونکہ رسی کیا کرتی ہے؟ باندھتی ہے. رسی پکڑنے کے کام آتی ہے، یعنی کسی بلند سے بلند پہاڑ پہ بھی آپ کو چڑھنا ہو تو رسی پکڑ پکڑ کے آپ اوپر ٹاپ پہ جا سکتے ہیں. تو اس لیے روزہ جو ہے ایک مضبوط رسی بھی ہے. قرآن کو بھی رسی کہا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تو حدیث میں آتا ہے قرآن جو ہے وہ حبل اللہ المتین ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے. پھر سب سے منفرد عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں. خیر کا دروازہ. روزہ کیا ہے؟ خیر کا دروازہ. معاذ بن جبل کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا میں تمہیں خیر کے دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے. ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے الصیام جنۃ. روزہ آگ سے ڈھال ہے. آگ سے بیچ میں بریکٹ میں لاتے ہیں کہ جس طرح ڈھال دشمن کے وار سے بچاتی ہے تو روزہ بھی دنیا میں شیطان کے وار سے بچاتا ہے اور نتیجتاً آخرت میں آگ کے عذاب سے بچاتا ہے. فرمایا جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا بے شک روزہ تو ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ جہنم سے اپنا بچاؤ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے، لہٰذا اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا، میں خود دوں گا، خود جزا دوں گا. تو آپ دیکھیے وہ اعلیٰ ترین جزا ہے جو رب اپنے ہاتھ سے دے کسی کو. قرآن مجید میں ڈرنکس کی کئی قسمیں بیان ہوئی ہیں. ایک یہ ہے کہ اہل جنت ڈرنک کی نہر خود نکال لے جائیں گے. اس سے اگلا لیول یہ ہے کہ جنت کے جو ولدان ہوں گے غلمان وہ شراب سرو کریں گے. اور تیسرا کیا ہے جو ہائیسٹ لیول ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب ان کو شراب طہور پلائے گا. تو عام عبادات کا اجر تو ملے گا ہی، لیکن روزے کی جزا خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دے گا. وہ کتنی بڑی جزا ہوگی، وہ اس کی شان کے مطابق جو بھی ہوگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. پھر اسی طرح روزہ ایک مضبوط قلعہ بھی ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے اور مومن کے قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے. یعنی آپ اس فورٹ کے اندر آ جاتے ہیں تو محفوظ ہو جاتے ہیں. کس سے؟ شیطان سے. اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کے ساتھ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ ہم ذرا آزادی سے نیکی کر سکیں. وہ رکاوٹ تو دور ہو. نفس ساتھ ہی ہوتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شیطان قید میں ہے تو پھر کیوں ہم برے کام کرتے ہیں، کیونکہ نفس تو اپنے ساتھ ہی ہے نا، وہ جو شیطان کی ٹریننگ میں رہا ہے. تو اس کو مارنے کے لیے کیا ہے پھر روزہ. نفس کو روزہ مارتا ہے تو پھر روزے سے اسٹرینتھ حاصل ہوتی چلی جاتی ہے ان چیزوں سے فائٹ کرنے کی. یہ تو تھے روزے کے فائدے کی. کیا کیا فائدے ہیں روزے کے؟ کچھ اور فائدے بھی ہیں اور وہ اس کے ثواب اور فضیلت کے بارے میں ہے. کوئی ایک فائدہ آپ میں سے بتائے گا کوئی؟ روزہ رکھ کے کیا ملے گا آپ کو؟
جہنم سے 70 سال کی دوری. حدیث میں آتا ہے جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ اس دن کی وجہ سے، اس ایک دن کی وجہ سے اس کے چہرے کو 70 برس کی مسافت تک آگ سے دور کر دیتا ہے. اتنا بڑا فائدہ ہے اس کا. اور کوئی فائدہ بتائیے روزے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ فائدہ پتا ہو تو انسان کی ذرا موٹیویشنل لیول ہائی ہوتا ہے نا. خاص دروازہ آپ کے شایان شان الریان، اس میں سے داخل کیا جائے گا جنتیوں کو. وہ ہوتا ہے نا کہ کچھ دروازے عوام کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ دروازے خواص کے لیے ہوتے ہیں. تو روزہ رکھ کر انسان خواص میں شامل ہو جاتا ہے. اور کیا فائدہ ہوتا ہے روزہ رکھ کے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پچھلے سارے گناہ جھاڑ دیے جائیں گے. پچھلے سارے گناہ جو ہے وہ جھاڑ دیے جائیں گے، سب صفائی ہو جائے گی، ہلکے پھلکے ہو جائیں گے آپ. کیونکہ گناہ جو ہے وہ انسان کے اوپر ایک بوجھ ڈال دیتے ہیں، اور جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو وہ بوجھ گناہوں کا ہٹ جاتا ہے. پھر اسی طرح روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی روز افطار کے وقت ملتی ہے آپ کو، جب آپ پانی پیتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں. اور دوسری اللہ کے دیدار کے وقت، اللہ سے ملاقات کے وقت، جب آپ کو اس کا انعام مل رہا ہوگا روزہ رکھنے کا. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے. روزہ قبر میں بھی مومن کی حفاظت کرتا ہے. قبر میں جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو نماز اس کے سر کی طرف آ جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ چھوڑ کے جا رہے ہیں مجھے. اب اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے ہوتی ہے، روزہ دائیں طرف آ جاتا ہے، زکوٰۃ بائیں طرف آ جاتی ہے، دیگر نیک کام، صدقہ خیرات، صلہ رحمی، نیکی، لوگوں سے اچھائی، دوسروں کے کام آنا پاؤں کی طرف آ جاتا ہے. تو جب اس کے سر کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو نماز کہتی ہے ادھر سے رستہ نہیں. دائیں طرف سے کوئی چیز، کوئی عذاب، کوئی ہو سکتا ہے کیڑے مکوڑے یا ایسی چیزیں جو تکلیف دینے والی ہو، اس کہتے ہیں نہیں ادھر سے بھی رستہ نہیں. روزے اس کو بلاک کر دیتے. بائیں طرف سے زکوٰۃ بلاک کر دیتی ہے، پاؤں کی طرف سے باقی نیکیاں بلاک کر دیتے، اور انسان سیف اینڈ ساؤنڈ ہو جاتا ہے. تو کتنے فائدے کی چیز ہے نا، جو ہر موقع پر کام آنے والی. پھر یہ کہ روزہ قیامت کتنے سفارش بھی کرے گا کہ اللہ اس کو بخش دے، میں نے دن کے وقت اسے کھانے اور خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا، اس کے بارے میں میری سفارش قبول کر لے. قرآن کہے گا میں نے رات کو اسے سونے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی. پھر روزہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اصل میں جب روزے کے فائدے کی بات ہوتی ہے نا تو عام طور پر صرف دنیا کے بینیفٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا ہمیں. اصل میں کلا بل تحبون العاجلہ، ہم سب کے اندر ہے کہ جلدی ہمیں کیا ملے گا، لیکن تھوڑا سا اس سے آگے جائیے جو ہمیشہ کے لیے مل جائے گا اور وہ بڑا فائدہ ہے. تو تھوڑا سا اپنے برین کو ٹرین کریں بڑے فائدوں کو دیکھنے کے لیے. چھوٹے چھوٹے فائدوں کو نہیں صرف دیکھیں، بڑے بڑے فائدوں کو دیکھیں. تو جنت میں لے جانے کے لیے سفارش کرے گا. پھر بندے اور جہنم کے بیچ میں ایک خندق بن جائے گا. یعنی اگر بندہ جہنم کے کنارے بھی کھڑا ہے تو جہنم اور بندے کے بیچ میں ایک ایسی آڑ بن جائے گا کہ اس کو آگے نہیں جانے دے گا، جہنم میں نہیں گرنے دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ اس کے اور آگ کے درمیان ایسی خندق بنا دیتا ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. کتنا فاصلہ ہے؟ کہتے ہیں پہلے آسمان تک 500 سال کا ہے. یعنی اتنا بڑا گیپ آ جائے گا کہ انسان جہنم میں نہیں جائے گا. ہم سب کو آگ سے ڈر لگتا ہے نا، اور کچھ لوگوں کو تو باقاعدہ فوبیا ہوتا ہے کہ ہائے یہاں نہ آگ لگ جائے، اس گھر کو نہ لگ جائے، اس جگہ کو نہ، اس گاڑی کو نہ لگ جائے، اس کو نہ لگ جائے. تو اگر اس کو فوراً ہم ریلیٹ کریں نا آخرت کی آگ سے، اور یہ یاد رکھے کن کن چیزوں سے وہ آگ بھڑکتی ہے، تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے روزہ فائدہ مند ہے. تو رمضان میں نمبر 1 کرنے کا کام روزہ، اور روزے کے فوائد آپ نے دیکھ لیے. اس کے علاوہ ہیلتھ بینیفٹس وغیرہ بھی ہیں، لیکن یاد رکھیے روزہ ہیلتھ بینیفٹس کے لیے نہیں رکھنا. وہ تو مل ہی جائیں گے، وہ اگر نیت نہیں بھی ہوگی نا وہ بینیفٹس تب بھی مل جائیں گے، کیونکہ روزہ رکھنا ہے اللہ کی خاطر. ہمارے دین میں نیت بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہے. یعنی یہ نہ سوچے اچھا کوئی بات نہیں ڈائٹنگ ہی ہو جائے گی، اچھا کوئی نہیں ذرا میری کھانے کی عادتیں ٹھیک ہو جائیں گی. ہو ہی جائیں گی. تو جو چیز ہو ہی جائے گی اس کے پیچھے کیا پڑنا. اصل دیکھیں اس کو جو ہمیں حاصل کرنا ہے، اور وہ آخرت کے بڑے درجات ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا کرنے کا کام کیا ہے رمضان میں؟ قرآن.
قرآن سے تعلق. قرآن مجید انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو یہ مبارک مہینہ ہے. حدیث میں آتا ہے بے پناہ خیر لانے والا ہے. جب رمضان آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم پر یہ مہینہ آ گیا اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر و بھلائی سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے محروم وہی ہوگا جو واقعی محروم رہے گا. اس کے بعد پھر اس سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. آسمان کے دروازے کھلنے کا مہینہ ہے یہ. جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو رمضان میں جب قرآن آتا ہے، جیسے سورۃ فاتح نازل ہوئی، آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور وہ آیات اتری جو پہلے کبھی نہیں اتری تھی، اور وہ سورۃ الفاتح کی آیات تھی جس سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو قرآن جو ہے اول و آخر ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے اس کی فضیلت اور برکت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. پھر رمضان میں تراویح یاد رکھیے ایک نفل عبادت ہے. تو تراویح سے زیادہ کس عبادت کی فکر کرنی ہے؟ فرضوں کی، فرض عبادت کی. یہ نہیں کہ صبح ساری کھا کے کہ مجھے ذرا غنود گیا ہے، میں تھوڑا سا ریسٹ کر کے فجر پڑھتی ہوں اور اتنے میں گئی فجر. آپ کو نہانے کی ضرورت ہے، اچھا ابھی نہاتی ہوں اور اتنے میں سورج نکلنے کے قریب ہو گیا اور گئی فجر. یہ غلطی کبھی نہیں کرنی. نمازوں کی حفاظت، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ درمیانی نماز. درمیانی کون سی ہے؟ عصر. یہ نہ ہو کام سے واپس آئیں اور سوئیں اور افطار کے وقت آپ کو اٹھایا جائے اور گئی عصر. نہیں، ٹارگٹ یہ رکھے ایک نماز نہیں ہاتھ سے جانے دینی انشاءاللہ، اور وقت پر پڑھنا ہے ان کو. اور جب فرض انسان ادا کرتا ہے نا تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا. قرب کا کیا مطلب؟ اللہ کے کلوز ہونا. ہر ایک کا دل چاہتا ہے وہ اللہ کے کلوز ہو، اور جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اس کو پھر ہر طرح کے بینیفٹس مل جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ ہم دنیا میں جن لوگوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مشکل میں وہ ہمارے کام آتے ہیں، ان سے محبتیں زیادہ ملتی ہیں. تو یعنی خاص قرب حاصل کرنا جو ہے وہ نمازوں کے ذریعے اور فرض ادا کرنے کے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک وزڈم آ جاتی ہے. اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی اس کی زندگی ہی بدل جاتی ہے. اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دے دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ بھی دیتا ہوں. تو ہمیں رمضان میں فرض نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور پھر نفل رات کا قیام بھی. اول رات کریں، فرض پڑھ کے عشاء کے سو کے درمیان رات کریں، آخری حصے میں کریں، جب جی چاہے کریں، کوئی پابندی نہیں. اول رات میں کیوں کر لیتے ہیں سب؟ عشاء کے بعد ہی، آسانی کے لیے، تاکہ ایک ہی دفعہ پھر سو جائیں، آرام کر لیں. اور پھر دوسرا یہ کہ مساجد میں اسی وقت میں ہوتا ہے تو انسان سب کے ساتھ مل کے جب کرتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ گھر میں بھی کر رہے ہیں نا، ایک جگہ مقرر کریں. یہ نہیں آج یہاں جائے نماز ڈالی کل وہاں نہیں. اپنا ایک پریئر کارنر بنائیں، اس میں اپنا ایک ماحول بنائیں. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ایک حجرہ بنا لیا یا بوریے سے اوٹ کر لی، یعنی کرٹن ڈال لیا. پھر آپ نے کئی راتیں اس میں نماز پڑھی، یعنی سیکلوڈ ہو کے. صحیح مسلم میں آتا ہے فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے. قیام اللیل رب کے قریب کرنے اور گناہوں سے دور کرنے کا ذریعہ ہے. قیام میں خوب تھکنے کو پسند کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا. رمضان کی راتیں غفلت میں نہیں گزارنی چاہیے، کھانے پینے، کھیل کود، سوشلائزنگ نہیں. آخری عشرے میں زیادہ محنت کریں. گھر والوں کو بھی قیام کی رغبت دلائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ، یعنی بچوں کو بھی ساتھ شریک کریں. لیلۃ القدر کی تلاش میں سستی نہ کریں، یہ بھی ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے. 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات کو خاص عبادت. قرآن مجید سے متعلق یہ کہ تراویح میں کوشش کریں کہ ایک پورا قرآن مکمل ہو جائے. دوسرا آپ کا ویسے ناظرہ پڑھ کے مکمل ہو جائے. تیسرا آپ کا سمجھ کے دورہ قرآن میں پورا ہو جائے. تو اللہ سے دعا کریں کہ یہ سارے ٹارگٹس میٹ کر سکیں.
پھر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا. کام پہ جا رہے ہیں، کوکنگ کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، نیند نہیں آ رہی تو ذکر کرنا شروع کر دیں، نیند آ جائے گی. کثرت سے اللہ کا ذکر، کیونکہ سب سے بہترین روزہ وہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو. اور ذکر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے اللہ کے ناموں کا ذکر، اس کی صفات کے ساتھ اس کا ذکر، پھر تسبیح، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سارے بھی ذکر ہوتے ہیں. پھر اسی طرح استغفار بھی ذکر کی ایک قسم ہے، آیت کریمہ بھی ذکر کی قسم ہے. پھر ذکر کی مجلس، یعنی جس میں تعلیم ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان کیے جائیں، قرآن کی تعلیم کی مجلس، یہ بھی ایک ذکر ہے. علماء کو قرآن میں اہل ذکر کہا گیا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ذکر والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے. ذکر والے کون ہوں گے؟ جن کے پاس علم ہوگا، یعنی علماء سے پوچھ لو. تو علم کی مجلس قائم کرنا یہ بھی ذکر ہے، اور بہترین افضل ذکر ہے، کیونکہ اس سے ہمیں اور زیادہ نیکیوں میں اور عبادت میں شوق بڑھتا ہے. پھر اسی طرح بہترین عمل یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو تو اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. تو زندگی میں عادت ڈال لیں تاکہ موت کے وقت بھی ذکر نہ بھولیں. آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو تو انسان جنت میں داخل ہوگا. ہم یہ کہتے تو ہیں کہ یا اللہ ہمیں آخری وقت میں لا الہ الا اللہ نصیب کرنا، لیکن روز تو لا الہ الا اللہ کی تسبیح نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس دن اچانک تھوڑی آ جائے گا. تو اپنی زبان کو لا الہ الا اللہ کہنے کا عادی کریں. اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ بیمار ہیں تو کیا آپ کے منہ سے آسانی سے نکل رہا ہے؟ پریکٹس کر کے دیکھیں. نیند سے جاگے کیا لا الہ الا اللہ منہ سے نکلتا ہے؟ یعنی ایسے آڈ ٹائمنگز پر، کیونکہ موت کا وقت بڑا آڈ ٹائم ہے نا، تو قسمت والوں کو ہی نصیب ہوگا. تو اس وقت کی تیاری کے طور پر پہلے سے ہی لا الہ الا اللہ کی تسبیحاں کریں. وہ لوگ کہتے ہیں نا وہ 1000 دفعہ پڑھ کے رکھ دیا، 1,00,000 دفعہ پڑھ کے رکھ دیا، رکھ نہیں، وہ تو ہر روز اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے. اصل چیز ہے اس ٹنگ کو عادت ہو، اس زبان پہ چڑھ جائے کہ لا الہ الا اللہ کہنے میں دیری نہ ہو. اور یاد رکھیے کہ سب سے آسان ذکر ہے یہ. منہ بند بھی ہو نا آپ کا، ہونٹ بند کر کے کہیں لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں نا. کچھ اور کہنا چاہیں تو منہ کھل جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آخری وقت میں، موت کے وقت پر، اگر منہ پہ آکسیجن کا ماسک بھی کسی نے لگایا ہوا، کوئی وینٹیلیٹر پہ بھی ڈالا ہوا ہے، تب بھی زبان ہل کے لا الہ الا اللہ کہہ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. اور یہ بھی یاد رکھیے جیسا ہم اللہ کا ذکر کریں گے نا، اللہ بھی ویسا ہی ہمارا ذکر کرے گا. تنہائی میں کریں گے تو تنہائی میں، سب میں کریں گے تو سب میں. اور خاص طور پر رمضان میں گناہوں کی معافی مانگنی ہے. ویسے تو رمضان ہے ہی گناہوں کی معافی کا ذریعہ، لیکن مانگنی بھی چاہیے. پھر کثرت سے صدقہ خیرات، صدقہ کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت کی خوشخبری ہے. دن اور رات دونوں وقت صدقہ کرنا. عام دنوں میں ہمیں رات کو صدقہ کرنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن رمضان میں آپ تراویح پڑھنے مسجد میں جائیں گے تو جہاں بھی آپ جائیں گے رمضان سے پہلے ہی چینج لے کے رکھ لیجئے. ڈیلی جو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے، فار ایگزامپل $5، $20، $100، جو آپ کو توفیق اللہ نے دی وہ آپ پہلے سے ہی بیگ میں تیار کر کے رکھ لیں، اور جب جائیں دن کو یا رات کو اپنا کام کر لیں. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، لیل پہلے آئی ہے، سرا وعلانیہ، چھپا کے اور دکھا کے. فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر ہے. رات اور چھپا کے، یعنی رات کو اندھیرے میں جب کسی کو دیتا ہے انسان تو پتہ نہیں چلتا، اور اسی طرح دن کو بھی اگر کوئی دیکھ بھی لے تو اس کو بھی ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے شوق آ جائے صدقہ کرنے کا. صرف خود ہی نہیں، بچوں کو بھی ٹارگٹ دے. چاہے آپ ان کو مہینے کے $30 ہی دے دیں نا، 30 کے کوائن، بیٹا ہر روز $1 ڈالنا. وہ نہیں مسجد روز آپ آ رہے تب بھی کوئی گھر میں ایسا باکس رکھوا دیں جس میں وہ ہر روز اپنی جیب سے نکال کے اس میں ڈال دیں، اور پھر اس میں سے نہ نکالیں. وہ پھر صدقے کا ہو گیا، پھر آپ کا نہیں رہا، آپ کے ہاتھ سے چلا گیا. اور پھر جب مسجد جائیں یا جہاں بھی دینا ہو وہاں پر اکٹھے دے دیں. پھر اسی طرح صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے اور خوف اور غم مٹاتا ہے. جیسے اوپر آیا نا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. پھر آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے. فرمایا تم میں سے جس کی طاقت ہو وہ آگ سے بچ سکے تو ایسا ضرور کرے، اگرچہ آدھی کھجور صدقہ کر کے ہی کیوں نہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف کیش کوائنس کا ہی نہیں صدقہ، کھانے پینے کی چیزوں کا بھی صدقہ ہوتا ہے. اچھا، صدقہ ایک بہت وسیع مفہوم ہے. ہم سمجھتے ہیں صدقہ صرف غریب، فقیر، مسکین کو ہی دیا جا سکتا ہے.
شوہر اگر اپنی بیوی کو پانی کا گھونٹ بھی پلاتا ہے تو اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. بیوی تو پلاتی رہتی نا، لیکن شوہر کو بھی یہاں پر موٹیویٹ کیا گیا کہ وہ بھی کبھی پلا دے. سارا دن کچن میں کھڑے ہو کے تھک چکی ہے، اب اپنا نہ اس کو کھانے کو دل چاہ رہا ہے نہ پینے کو دل چاہ رہا ہے. اب اس کا دل چاہ رہا ہے کہ کوئی چائے کا کپ اس کو بنا دے. پانی گرم بھی تو ہوتا ہے نا، میٹھا بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ صرف ٹھنڈا پانی. گرم پانی پلا دے، چائے پلا دے، ٹھنڈا پلا دے، کچھ پلا دے تو شوہر کو اس کا بھی ثواب ملے گا. اور اسی طرح بچے بھی. تو ایک دوسرے کو آفر کرنے کی اور گھر میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ بھی ثواب کا کام ہے. پھر اسی طرح اپنی سحری بنانا یا افطاری بنانا، اس کو بھی نیکی کی نیت سے کریں گے تو وہ بھی انشاءاللہ اس میں شمار ہوگا. پھر اسی طرح 7 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اس کے سائے کے سوا. ایک وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنا چھپا کے کہ اس کے اپنے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا. تو چھپا کے خرچ کرنے کی عادت بھی ڈالے، کسی کو پتہ ہی نہ ہو، کسی کو بھی نہ پتا ہو سوائے اللہ کے. صدقہ ویسے تو عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ رمضان میں جب جبریل علیہ السلام سے ملتے تھے تو تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے. یعنی آپ کی خیر ہر ایک کو پہنچتی تھی، یعنی سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ بھلائی، کچھ نہ کچھ بھلائی. رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا ہے، غریبوں مسکینوں کا بھی رکھنا ہے، دینی اداروں کا بھی رکھنا ہے، مساجد کا بھی رکھنا ہے. یعنی جہاں کوئی نیکی اور خیر کا کام نظر آئے اس میں حصہ ڈالنے کی کوشش کرنی ہے. حدیث بہت ہی خوبصورت ہے. جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کرتے، ہر رات میں ریگولرلی، اور آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے. غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے. یاد رکھیے، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کسی کو بتا دینا صدقہ. بعض اوقات کوئی آپ سے سوال کرتا ہے، مسئلہ پوچھتا ہے، آپ کہتے کیا اس کو اتنا بھی نہیں پتا؟ میں نہیں بتا رہی اس کو، پہلے بتایا تو تھا، پھر دوبارہ وہی بات پوچھ لے. کہ تو بچوں کے ساتھ ہم یہی کرتے. نہیں، اچھی بات ہے نا، کر لے گا کوئی عمل تو آپ کو ہی ثواب ہوگا، وہ بھی صدقہ ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کلمہ طیبہ صدقہ ہے. رمضان میں خصوصاً روزہ افطار کروانا صدقہ ہے. مختلف مساجد میں جو افطاری کا انتظام ہوتا ہے اس میں کھلے دل سے پیسے ڈالنا، کیونکہ گھر میں بلا کے بعض اوقات اہتمام تو کرتے ہیں لیکن اس میں اتنی مصروفیت ہو جاتی ہے کہ پھر وہ نمازوں کا اور بہت سا اور کام کرنے کا جو ہے نکل جاتا ہے. تو جہاں اجتماعی افطاریاں ہو رہی ہوں، یہاں ہو، بیک ہوم ہو، کہیں ہو، تو افطار میں جو ہے وہ ثواب کیا ہوتا ہے کہ جتنے لوگ آپ کے اس سے روزہ کھولیں گے ان سب کا ثواب ان کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا. پھر اس کے علاوہ عمومی طور پر نیک اعمال کرنا، خیر اور بھلائیوں کے کام کرنا، کیونکہ ہر روز رمضان میں فرشتہ پکارتا ہے، اے خیر کے طالب خوشی سے آگے بڑھ، اور اے شر کے طالب رک جا، یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا. ہر روز پکار آتی. لہٰذا خیر اور بھلائیوں میں سبقت کرنی ہے، اچھی بات کرنا، کھانا کھلانا، والنٹیئر کرنا. جیسے اب یہ دورہ قرآن کا انتظام ہے، اس میں اگر کوئی جلدی آ کر کرسیاں لگا دیتا ہے ایلڈرلی کے لیے، یا کسی بڑے کو اپنی جگہ بٹھا دینا، یعنی بعض اوقات بچیاں کرسیوں پہ بیٹھ جاتی ہیں، اس میں دیکھنا کہ کوئی بڑا آیا ہے تو ان کے لیے جگہ چھوڑ دینا، یہ سارے نیکی کے کام ہیں. یعنی جو من تطوع خیرن، جو خوشی سے نیکی کرے، یعنی والنٹریلی نیکی کرے، کسی کے کہنے پہ نہیں، اپنے دل کی رضامندی سے، تو وہ اس کے اپنے ہی لیے اچھا ہے. آج آپ کسی کو کرسی آفر کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل کسی شدید ضرورت میں کوئی آپ کو کر دے، کیونکہ جو خیر انسان کرتا ہے واپس اسی پہ پلٹتی. اس کا فائدہ کسی اور کو تو ہوتا ہے لیکن اس کو خود بھی ہوتا ہے. کسی نے خوب کہا تھا کہ نماز نمازی کو آدھے رستے تک پہنچاتی ہے، روزہ بادشاہ کے دروازے پہ پہنچا دیتا ہے، صدقہ ہاتھ پکڑ کے اندر داخل کروا دیتا ہے. اسی لیے ہمارے دین میں صدقے کی بہت اہمیت ہے. سورۃ المنافقون جہاں ختم ہوتی ہے وہاں پر ایک آیت بڑی خوبصورت ہے کہ موت سے پہلے پہلے صدقہ کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہے کہ اے میرے رب، مجھے تو نے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. تو وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دیتا. تو موت کے آنے سے پہلے پہلے انسان صدقہ کر لے. اور اگر قبر والوں کو باہر نکال کے پوچھا جائے کیا کرو گے تو شاید سب سے پہلے صدقہ کرنا چاہے. موت کے وقت انسان کی تمنا کیا ہوگی؟ میں اور صدقہ کر لیتا. کیونکہ انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے. جتنی بھی چیزوں سے محبت کرتا ہے ان میں سب سے ٹاپ پر اس کے مال کی محبت ہے. حتیٰ کہ بعض اوقات اولاد کو بھی اگنور کر دیتا ہے مال کمانے کی خاطر. آج آپ دیکھیں کہ بہت سی مائیں ایسی ہیں کہ جو اپنے بچوں کو سارا سارا دن ڈے کیئر میں چھوڑ کر صرف پیسے کماتی ہے، کیونکہ اس سے ان کو خوشی ملتی ہے، ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے، ان کو ضرورت نہیں ہوتی.
ان کے ہسبینڈ اچھا کما رہے ہوتے ہیں، ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی. تو یہ جو مال کی محبت ہے اس نے اولاد کو بھی نگاہوں سے دور کر دیا، تربیت سے دور کر دیا. اور پھر آخری چیز یہ کہ گناہوں سے بچنا ہے، خاص طور پر جھوٹ کو چھوڑنا ہے، جھوٹ کی جگہ سچائی کو لے کر آنا ہے، لغو اور رفث سے بچنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، روزہ تو لغو یعنی بے فائدہ بےہودہ کام اور رفث یعنی جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے. اور جو شخص بری باتیں اور جھوٹ نہ چھوڑے اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اس کو ریپلیس کرنا ہے زیادہ سے زیادہ دعاؤں کے ساتھ، کیونکہ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں ہمارا رب کہاں ہے، وہ قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی، انہیں چاہیے بھی میری بات مانا کرے. اگر یہ چاہتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہو، ان کی پکار قبول ہو، تو میری پکار پہ بھی لبیک کہیں. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پہ اعتماد کریں. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز کوئی چیز نہیں. دعا نہ کرنا اللہ کو ناراض کرتا ہے. اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ خالی نہیں لوٹاتا. روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی. روزانہ رات کو دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں. لیلۃ القدر میں خصوصی طور پر معافی مانگنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک. اللہم انی اسألک النعیم المقیم الذی لا یحول ولا یزول. اللہم انی اسألک النعیم یوم العیلہ والامن یوم الحرب. اے اللہ ہم تجھ سے تیری برکات، رحمت، فضل اور رزق مانگتے ہیں کہ تو ہم پر وہ سب کچھ پھیلا دے. اے اللہ ہم تجھ سے وہ نعمتیں مانگتے ہیں جو ہمیشہ قائم رہے اور تیری اطاعت میں حائل نہ ہو اور کبھی زائل نہ ہو. اے اللہ ہم تجھ سے تنگی کے دن کی نعمت اور جنگ کے دن امن کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ہر ایک سے بے نیاز کر دے. اللہ ہمیں ساری پریشانیوں سے نجات عطا کر. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. یا رب العالمین تو ہمارے لیے آنے والے دنوں کو بہت آسان کر دے، برکتوں سے بھر دے، اپنی رحمتیں ہم پہ نازل فرما اور ہمارے لیے سفر آسان کر دے. اور رمضان کے بعد ہم پہلے سے بہترین انسان بن چکے ہوں اور ہمارے اندر کسی قسم کا غرور اور کسی قسم کا تکبر نہ آئے. اللہ ہمیں اپنا قرب عطا کرنا، ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب فرمانا. یا اللہ جتنی بہنیں آئی ان کا آنا قبول فرما، ان کا بیٹھنا قبول فرما. یا اللہ جتنی بھی بہنیں سن رہی ہیں، جتنے بھی لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کے سننے کو بینیفیشل کر دے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہمارے لیے نیکیوں کے راستے آسان کر دے، برائیوں کے راستے مشکل کر دے. یا اللہ تو ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، جہنم کے عذاب سے بچانا اور جنت الفردوس میں اپنا دیدار عطا فرمانا. یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی ہدایت دے. یا اللہ انہیں ایمان نصیب کر دے. اللہ جو بھٹک چکے ہیں انہیں واپس ایمان عطا کر دے. اللہ رمضان کے خیر و برکت اور بھلائی نصیب فرما. یا اللہ جتنی باتیں کہی ہیں ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تو ہی توفیق دیتا ہے، تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.